کہ یہ علم سیکھنا کہ یہ فرض اور لازم ہے، ورنہ آدمی جاہل رہے گا. ہاں، وہ جاہل تو ایسا ہوتا ہے جیسا نابینا ہوتا ہے. جی ہاں، اسے کچھ پتہ نہیں کیا اونچ ہے کیا نیچ ہے. جی ہاں، ایسے ہی جب علم نہیں ہوگا تو وہ اپنی ذمہ داریوں کو کیسے پورے کر سکے گا؟ جو تو ایک بے خبر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم سے نوازا اور علم کو فرض کیا کہ اپنی زندگی علم والی بناوے. جس لائن میں ہو اس لائن کا علم اس کے ذمہ ضروری ہے، تاکہ اس کو فضیلت ملے اور آخرت میں اس کا بدلہ ملے اور دنیا میں اس کا حق ادا ہو جائے. اس لیے اس علم کو عام کیا گیا، اس کا سیکھنا ضروری قرار دیا کہ اس علم کے بغیر نجات نہیں ہے. اس کے بغیر نجات نہیں ہے. جہالت ہے، جہالت جہنم میں لے جاتی ہے. ہمارے پڑھنے کے زمانے میں ایک کتاب پڑھائی جائے کریمہ، تو کریمہ میں یہ ہے کہ سرانجام جاہل جہنم بود، کہ جاہل نکو عاقبت کم بود. یہ جاہل کا سرانجام کیا؟ کہ جاہل کا سرانجام جہنم. کیوں؟ کہ اس نے حقوق کی پائمالی کی ہے، حقوق سے بے خبر رہ کر اس سے حقوق کی پائمالی ہوئی ہے، اس لیے اس کو سزا ملے گی. اور رہا علم کہ علم ہے تو سارا نظام صحیح ہے. اس کریمہ میں یہ ہے تورا علم دردین و دنیا تمام، کہ کاری تو از علم غیرت نظام. یہ کہا علم تیرے لیے کافی ہے دنیا آخرت کے نظام کے لیے. کیوں؟ اس میں سارے حدود ہے، قیود ہے. جی ہاں، سب چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی ہے. تو ہمارا علم جو ہم کو ملا ہے وہ اس مقصد سے ملا ہے کہ اللہ نے دنیا کو دارالحقوق قرار دیا ہے. تو حقوق کی معرفت کے لیے علم اللہ نے اتارا ہے، اس لیے اس کا سیکھنا فرض ہو گیا تاکہ حق ادا کر کے آخرت میں جائیں. اس کی فرضیت اسی وجہ سے کہ حق ادا ہو جائے گا، نہیں تو حق نہیں ادا ہوگا جہالت کی وجہ سے. اس لیے تو اس کو سیکھنا سکھانا لازمی ہو گیا. ایک بات. دوسری بات کہ یہ علم جو ہے ایک بطور امانت کے آیا ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی تحریف جائز نہیں ہوگی. یہ امانت ہے، جیسا ہے ویسا ہی رکھا جائے گا، ویسا ہی سکھا جائے گا، ویسا ہی بتایا جائے گا. یہ اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے اور پھر امانت ہونے کی وجہ سے اس کی اشاعت بھی ضروری ہے. کیوں؟ کہ ایک مشترک سرمایہ ہے. یہ سب کی ہدایت کے لیے آیا ہے، سب کی رہبری کے لیے آیا ہے، سب کی نجات کے لیے. اس علم کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے پانی سے دی ہے. مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل غیث، کہ یہ علم و ہدایت جس کے ساتھ مجھے اللہ پاک نے بھیجا ہے اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے آسمان سے آنے والا پانی. آسمان سے آنے والے پانی کی تاثیر یہ ہے کہ زمین کی ہر مخلوق اس کے سبب سے زندہ رہتی ہے. پانی کٹ ہو جائے تو کہ زمین کی مخلوق زندہ نہیں رہے گی. وجعلنا من الماء کل شیء حی، کہ پانی سے ہم نے ہر چیز کو اس زمین پر حیات دے رکھی ہے. تو جس طرح پانی حیات کا سبب ہے، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا علم و ہدایت یہ سب کی نجات کا ذریعہ ہے. یہ کہنا ہے ہر طبقے کی، اوپر کا طبقہ، نیچے کا طبقہ، کمزور طبقہ، قوی طبقہ، جو بھی طبقہ، سب کی ہدایت، سب کی نجات اس کے اندر ہے. اس لیے اس علم کو ایک مشترک سرمایہ بتایا گیا کہ اس میں سب کا حصہ ہے. ہدی للعالمین، سب کی ہدایت ہے، سب کی رہبری ایک مشترک ہے. اس لیے یہ امانت ہے. یہ اس کا سیکھنا، اس کا سکھانا اور اس کو حقدار تک پہنچانا یہ ذمہ ہے. جس طرح مال تجارت سے ترقی کرے گا، یہ علم اس سے ترقی کرے گا کہ اس کو سکھایا جائے گا، سیکھا جائے گا، پہنچایا جائے گا، بتلایا جائے گا.
اس کے طلبگار پیدا کیے جائیں گے. طلب ہوتی نہیں، طلب ہوتی نہیں ہے. جو چیزیں سامنے ہے اس کی طلب ہوتی ہے، اس کا نفع سامنے ہے اس کی طلب ہوتی ہے. اس کی طلب ہوتی نہیں کہ اس کی طلب پیدا کراؤ.